ناظرین، روزوں کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ فرض ہے، تو اس کے حوالے سے میں سوال کروں گا۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے، اور بعض بچے جو ہے وہ ضد میں آ کر جو ہے روزہ رکھتے ہیں اور بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچے رکھ بھی لیتے ہیں روزہ، تو اس کی کیا ایک خاص عمر ہے کہ کس عمر میں جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ محترم سامعین ذی وقار، اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، یعنی حاجیوں کا یہ دوڑنا، عمرہ کرنے کے لیے جو حضرات جاتے ہیں ان کا دوڑ کر یہ 7 چکر لگانا، یہ حضرت سیدتنا بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو بیابان اس جگہ میں چھوڑ کر چلے گئے، تو آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام وہ آپ کے ہمراہ تھے، اور ان کو جب پیاس لگی تو اس پیاس کو بجھانے کے حوالے سے پانی کی تلاش میں آپ نے صفا سے مروہ کی طرف دوڑ لگائی، اور پھر وہاں سے آپ دیکھتی کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے تاکہ ان سے میں پانی لوں اور اپنے بچے کی پیاس کو بجھاؤں۔ پھر مروہ سے صفا کی جانب دوڑ کر آتی، اپنے لخت جگر کو دیکھتی کہ کہیں میرا بچہ جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال تو نہیں ہو گیا۔ یوں آپ نے 7 چکر لگائے، اور یہ آپ کے 7 چکر لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو باقی رکھتے ہوئے تمام حجاج کرام پر صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو، یعنی سعی کرنے کو اللہ نے واجب قرار دے دیا کہ یہ لازم ہے تم پر، جب تک سعی نہیں کرو گے تمہارا حج ہی مقبول نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کی ادا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں نبی پاک علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور سارا دن آپ جو ہے بھوکے اور پیاسے رہتے، کھانے کے قریب نہ جاتے، اور رات جب آتی تو آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بھی بڑی پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس ادا کو بھی باقی رکھتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، تاکہ میرے محبوب کی سنت باقی رہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ اللہ نے حکم دیا، فرض قرار دے دیے، اور فرمایا میری جانب سے فرض ہو جائیں اور میرے نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک میں یہ روزے فرض اس لیے کیے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو ہمارے میزبان محمد ارسلان نقشبندی صاحب نے کیا ہے کہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے جو ہے وہ بڑی ضد بھی کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے، دیکھیں بچوں کے اندر جذبہ تو ہے، لیکن میں تو بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے اتنا یعنی
جذبہ رکھتا ہے، اتنا جذبات جو ہے بڑوں کے ہونے چاہیے. بڑوں کے اندر جذبات نظر نہیں آتے، بچوں کے اندر اتنے جذبات نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے تاکہ جب وہ اس عمر کو پہنچیں، روزے رکھنے کی عمر کو، اس وقت بھی ان کے اندر یہی جذبات باقی ہوں. تو اس حوالے سے امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 10 میں آپ نے جو ہے اس بات کو درج فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ بچہ جب 8 سال کی عمر کو پہنچے تو والدین یعنی جو اس کا ولی ہے وہ اسے صلاۃ و صوم کے حوالے سے اسے حکم دے کہ وہ نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے. جب بچہ 11 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو فرمایا کہ پھر ولی پر ضروری ہے کہ وہ اس کی پٹائی کر کے اس کو نماز بھی پڑھائے اور روزہ بھی رکھوائے. لیکن فقہا نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ رد المختار کے اندر فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر بچہ روزہ رکھتا ہے، یعنی پٹائی اس کی کب کی جائے گی؟ اس وقت کی جائے گی جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوگا. اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے پھر اس کو نہیں کہا جائے گا روزہ رکھنے کا. اگر طاقت ہے پھر بھی اس کے باوجود نہیں رکھتا تو پھر اس کی پٹائی کی جائے گی. ایک اور بات یہاں پر فقہاء کرام نے فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر بچہ روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو پھر اس روزے کی قضا نہیں کرائی جائے گی. اگر نماز وہ توڑ دیتا ہے تو نماز اس کو دوبارہ پڑھائی جائے گی. تو اس حوالے سے جو ہے یہ فقہاء کرام نے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باتیں لکھی ہیں بچوں کے حوالے سے کہ کس عمر کو ان کو روزہ رکھوایا جائے. تو رب کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ماہ سیام میں روزے رکھنے اور اس کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا گو ہوں رب لم یزل کی بارگاہ میں جتنے ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں، رب کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے. سب کو عمر بالخیر، عمر خضری عطا فرمائے. میری مائیں بہنیں جو ہماری گفتگو کو سنتی ہیں، رب کریم ان کے گھر میں بھی خیر و برکتیں عطا فرمائے اور سب کو ماہ سیام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین زی وقار انشاءاللہ ایسی گفتگو ماہ سیام کے حوالے سے ہوتی رہے گی اور بہت جلدی درس قرآن کے حوالے سے بھی آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گے. تو ماہ سیام کے اندر انشاءاللہ درس قرآن کا سلسلہ بھی رہے گا. تو آپ ہمارے اسلام زندہ آباد 92 چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کی تعلیم سے آگاہ کیا جائے اور رب کریم ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.